پارس کے لوگ آگوں کی پوجا کرتے تھے، بت پرست تھے، اور روم کے لوگ اللہ کی کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوئی تھی تورات یا انجیل، اس کو ماننے والے لوگ تھے۔ تو روم کے لوگ اہل کتاب اور ایران کے لوگ مشرکین۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت پیش کی، اپنی دعوت پیش کی، یہاں جو کچھ مسلمان ہوئے، تو ان لوگوں کو ظاہر بات ہے کہ قلبی مناسبت اور دلی مناسبت جو تھی وہ اہل کتاب سے تھی، کیونکہ وہ بھی نبی کو مانتے تھے، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے تھے، اور مسلمان بھی نبی کو مانتے تھے، آسمانی کتاب پر یقین رکھتے تھے۔ اور ایران مکہ کے جو مشرکین تھے، بتوں کو پوجنے والے، ان کو ایران والوں سے مناسبت تھی، ان سے محبت تھی، ملاقات کسی کو کسی سے نہیں تھی، صرف خبریں آتی تھی کہ آج امریکہ جیت گیا، آج فلاں جیت گیا، تو ہمارے اندر جیسے مناسبت ہوتی ہے نا کہ فلانا جیت جائے تو ہماری عزت ہے، فلانا ہار جائے تو ہماری ذلت ہے۔ ہر انسان اور ہر قوم کو اپنا اپنا رجحان ہوتا ہے۔ تو مکہ کے مسلمانوں کو روم کے سے زیادہ ذوق تھا، روم کی طرف زیادہ رجحان تھا کہ وہ اللہ کرے جیت جائے، دنیا پر اس کا غلبہ ہو جائے تو مسلمانوں کے لیے خوشی کا مقام ہے۔ اب مشرکین چاہتے تھے کہ ایران والے دنیا پر غالب ہو جائیں تو ہمارے لیے خوشی کا مقام ہے۔ اتفاق کی بات ہے، 10 سال ان لوگوں میں جنگ چلی ہے، کافی بھیانک جنگ ایران اور روم میں۔ حضور اکرم علیہ السلام کی نبوت کا 5واں سال ہے، یعنی 45 سال کی عمر شریف ہے آپ کی۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس جنگ میں روم ہار گیا، اس کا سارا علاقہ چلا گیا ایران کے ہاتھ میں، یہاں تک کہ جو اس کی راجدھانی تھی قسطنطنیہ، صرف اتنا ہی حصہ بچ گیا، بلکہ اس پر بھی خطرات کے بادل منڈلا رہے تھے کہ نہ معلوم یہ بھی اس کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے یا کیا ہوتا ہے۔ پوری دنیا ایک طرفہ طور پر چلی گئی ایران کے قبضے میں۔ اب مشرکین نے بغلیں بجانا شروع کیا، خوش ہونا شروع ہوئے۔ وہاں کے جو کفار تھے، مکہ والے، بت کے پوجنے والے، کہا کہ دیکھا تم لوگ جس کتاب پر ایمان رکھتے ہو، آسمانی کتابوں پر، وہ لوگ ہار چکے ہیں، اب ہم لوگ جیت چکے ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ مکہ میں بھی تمہارا حشر یہی ہوگا، ہم جیتیں گے، تم ہارو گے، تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا، تم نیست و نابود کر دیے جاؤ گے۔ ان لوگوں نے خوشیاں منائی۔ مسلمانوں کے لیے بڑے غم کا مقام تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر کوئی مناسبت ان چیزوں سے نہیں تھی، یہ تو باہر کا معاملہ تھا، مکہ معظمہ یا عرب کے حالات اس سے الگ تھے، لیکن مسلمانوں کا غم، مسلمانوں کی فکر، مسلمانوں کا